عموماً جب بندہ حرام لیتا ہے نا، بندہ یہ کہتا ہے کہ یار اگر میں نے رشوت نہ لی تو میں تو بھوکا مر جاؤں گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بھائی جو ہیں اتنے اچھے سٹیٹس کے مالک ہیں، انہوں نے گاڑیاں کاریں رکھی ہوئی ہیں، اپنا کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے لاکھوں روپے اڑاتے ہیں، لیکن میں سرکاری ملازم ہوں، اگر میں نے حرام نہ لیا، رشوت نہ لی تو میرے تو بچے بھوکے مر جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے اگر میں نے سود نہ لیا تو میں اپنی بچیوں کی شادی کیسے کروں گا؟ ایسے خیالات آتے ہیں نا دل میں، بندے کے یہ ایسے خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ یار اگر میں نے حرام اکٹھا نہ کیا، میں نے رشوت نہ لی، میں نے سودی کاروبار نہ کیا تو میں اپنی بچیوں کی شادیاں یار کیسے کر سکوں گا؟ میرے بھائیوں نے اپنے مکان بنا لیے ہیں، میں اپنا مکان کب بناؤں گا؟ بندے کو یہ خیالات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بات سمجھے، توجہ ہے آپ کی؟ ذرا پیچھے جائیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ ذہن میں لائیں جب زلیخا آپ کو پچھلے کمرے میں لے گئیں، وہاں لے جا کے کتنے دروازے بند کیے، تالے لگائے، دروازے بند کرنے کے بعد پیچھے لے جا کے کہا کہ میری خواہش پوری کرو۔ اب بتائیں پوری دیانتداری کے ساتھ اس وقت جو ماحول تھا، زلیخا نے آپ کو بلیک میل بھی کیا، میں تمہیں ایسے کر دوں گی، تمہیں بدنام کر دوں گی، تمہیں سزا دلواؤں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ ایسا کر بھی سکتی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کا پتا تھا کہ ہمارا مالک خالق کائنات ہمیں یہ کہتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ تم جہاں بھی پھنس چکے ہو اگر مجھ سے ڈرتے ہو تو میں مالک تمہیں اس مصیبت سے نکالنے کا راستہ دوں گا۔ پھر پڑھیں تفاسیر کی کتابیں، پھر آپ پڑھیں احادیث کی کتابیں، پھر آپ پڑھیں علماء کرام نے کیا لکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا کام تھا بڑھنا، دروازے خود بخود کھلتے گئے۔ یہ کس نے کھولے تھے؟ یہ کس نے کھولے تھے؟ جس نے وعدہ کیا ہے کہ جو مجھ سے ڈرے گا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو مجھ سے ڈرے گا اس کے لیے آسانیاں میں خدا پیدا کروں گا۔ کسی بندے میں یہ جرت نہیں، میرا خدا کہتا ہے ڈرنا تیرا کام ہے، اپنے حلال کے رزق پہ ٹھہر جانا، اس پہ استقامت اختیار کرنا تیرا کام ہے، تجھے ہر مصیبت سے میں نکالوں گا۔ اگر بندے کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ میرا مالک کہتا ہے کہ تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، پھر آگے ساتھ یہ بھی وعدہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پریشان نہ ہونا کہ بیٹیوں کی شادیاں کیسے کروں گا، پریشان نہ ہونا کہ مکان کیسے بناؤں گا، پریشان نہ ہونا کہ بڑے بھائی دوسرے بھائی عزیز و اقارب تو اتنے امیر ہیں، میں اپنے کیسے گزارا کروں گا؟ خدا کہتا ہے پریشان ہونے کی بات نہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں مالک تمہیں وہاں سے دوں گا کہ جہاں پہ کسی کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اگر بندہ یہ بات ذہن میں رکھے، یہ بات کہ یار میرے رب کا وعدہ ہے، یار مصیبتوں کے پہاڑ ہی کیوں نہ بندے پہ نازل ہو جائیں، ہر طرف آندیاں، مصیبتیں، پریشانیاں اس پہ نازل ہو جائیں تو وعدہ خدا کا موجود ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ پریشانیوں سے پریشان، مصیبتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ڈرنا مجھ سے تیرا کام ہے، مصیبتوں کو ختم کر دینا میں مالک کا کام ہے۔